السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولا علی مشکل کشا کے ایک معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک لکڑہارے کی مشکل آسان کی اور اس کی غربت ختم کر کے اسے بادشاہ بنا دیا۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا۔ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب اس غریب کی بیٹی ہمسائے کے گھر سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائے کی بیوی کلیجی بون رہی ہے۔ جب اس لڑکی نے اس ہمسائی کو کلیجی بونتے ہوئے دیکھا تو اس کا بہت دل کیا کلیجی کھانے کو، لیکن ہمسائی نے خیال نہیں کیا۔ وہ گھر کے باہر آئی اور اس نے سگریٹ بجھا دی اور دوبارہ سگریٹ سلگانے کے لیے اس گھر میں گئی کہ شاید اس دفعہ ہمسائی اسے کلیجی کھانے کے لیے کہہ دے، مگر اس بار بھی اس نے اسے کلیجی کھانے کے لیے نہیں دی۔ لڑکی مایوس ہو کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن اتنے میں اس کا سگریٹ آدھا سلگ کر رہ چکا تھا۔ جب وہ گھر گئی تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ تو اس نے اپنے باپ کو سارا قصہ سنا دیا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی اور میرا کلیجی کھانے کو دل کر رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر اس کے گھر میں جا رہی تھی کہ شاید وہ مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، لیکن اس نے مجھے کلیجی کھانے کے لیے نہیں دی۔ بابا جان کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں تو ماچس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے کلیجی لاؤں؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اچھا بیٹا 2 دن کے لیے کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کر بیچ آؤں گا اور تمہارے لیے کلیجی لے آؤں گا۔ لڑکی اس بات کے لیے راضی ہو گئی تو لکڑہارا اگلے دن جنگل گیا۔ اس نے لکڑیاں کاٹ کے وہاں پر رکھ دی اور واپس آ گیا، اور جب اگلے دن دوبارہ وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جو لکڑیاں وہ پچھلے دن کاٹ کے رکھ کے گیا تھا وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عالم غش میں اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہوئے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان کو پکاؤ تو مولا علی مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ لکڑہارا جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اس نے وہ سنگریزے اپنی جیب میں ڈالے اور گھر چلا آیا اور دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا آپ اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی لے کر آؤں گا، لیکن سب کی سب لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ آ جائیں، اللہ پاک ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو باپ نے وہی سنگریزے نکال کر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ بیٹی ان کے ساتھ کھیل لو۔ لڑکی نے وہ سنگریزے لیے اور انہیں ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی صبح نماز کے لیے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ ڈر کر باہر آئی اور لکڑہارے کو بتایا کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو ہر طرف جواہرات چمک رہے تھے۔ لکڑہارے نے ایک ہیرا گھر سے اٹھایا اور باقیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اس ہیرے کو لے کر جواہری کے پاس گیا اور اس کو وہ ہیرا دکھایا۔ جب جواہری نے وہ اتنا قیمتی ہیرا دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں بھر لو، وہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں اس نے اٹھائی اور اپنے ساتھ لے گیا، اور ان پیسوں سے وہ زمین خریدی جہاں پر مولا علی مشکل کشا نے اسے وہ سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں پر بہت شاندار محل بنوایا اور بہت ہی آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے اور میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا علی مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ کچھ دن بعد ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، ہم اس پر مولا علی مشکل کشا کا ختم دلائیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ امی ابھی تو ہم بہت امیر ہو چکے ہیں، ہم اب رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم نہیں دلاتے۔ والدہ خاموش ہو گئی۔
کچھ دن کے بعد وہ حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے تو اچانک اعلان ہوا کہ فوراً حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ کی بیوی اور بیٹی حمام میں پہنچ گئی۔ انہوں نے اس لکڑہارے کے بارے میں کافی سنا ہوا تھا۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا۔ شہزادی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ یہ ہار تم لے لو اور ہم دونوں سہیلیاں بن جاتی ہیں، میں گھر جا کر اور ہار پہن لوں گی۔ تو شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں سہیلیاں ہیں، تم ہمارے گھر آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے اس کے محل گئی تو اس نے دیکھا کہ شہزادی غسل کر کے باہر آ رہی ہے، تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے دیکھا کہ کھونٹی سے ہار غائب ہے تو شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ میں نے آج تک آپ کی کوئی چیز چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا، لکڑہارے اور اس کی بیٹی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے کہا جب ہم بہت زیادہ غریب تھے تو ہم نے تب چوری نہیں کی، تو اب ہم کیوں چوری کریں گے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ دونوں ماں اور بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے راستے میں جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا اور وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا، اور اس نے دیکھا کہ گھر کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے گھر کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے لکڑہارے کو سارا واقعہ سنایا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنا تو لکڑہارے نے کہا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہیں کی جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن بادشاہ کو یقین نہیں آیا۔ تو لکڑہارے نے کہا اگر ان کو رہا نہیں کرتے تو مجھے بھی قید کر دو، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں ہوں اور میں گھر میں رہوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا کر ان سے پوچھا کہ میرے بعد مولا علی مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں۔ تو لکڑہارے نے کہا یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ پھر وہ ساری رات توبہ کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ جب وہ رات کو سو گئے تو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نقاب پوش نے کہا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، اس کے نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرینی منگواؤ اور اس پر ختم دلاؤ، تمام مسائل ٹل جائیں گے۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا تو اس نے اپنا بستر اٹھایا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوئے۔ وہ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ جوان مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس پر جوان نے کہا کہ بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرینی کھاتا ہے، میری آج شادی ہے اور میں بازار سے مہندی خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب اس لڑکے کے باپ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال اس کے باپ سے کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ تو اس کے باپ نے سوچا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں اس قیدی کی بات مان کر جو اس کو چاہیے وہ اس کو لا دوں۔ اس نے لکڑہارے کو 5 پیسے کی شیرینی لا کر دی۔ لکڑہارے نے اس پر مولا علی مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ تو بوڑھے شخص نے بتایا کہ میرا بیٹا آج مر چکا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ تو لکڑہارے نے وہ ختم والی شیرینی میں سے کچھ شیرینی اس کو دی اور کہا کہ اس کو پانی میں گول کر اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دینا۔ تو بوڑھے شخص نے ایسا ہی کیا۔
جیسے ہی کچھ قطرے اس کے حلق میں گئے تو وہ لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ادھر جب بادشاہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا وہی ہار منہ میں لیے ہوئے آ رہی ہے، اور چڑیا نے وہی ہار آ کر کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے لکڑہارے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو لکڑہارے نے اس کو رات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آج سے آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے اس لکڑہارے کی غیب کے طریقے سے مدد کی، اسی طرح ہر مسلمان مرد اور عورت کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، آمین۔